12 ربیع الاول کو ہوئی، جس پر علماء امت اور مشاہیر امت جس تاریخ پر متفق ہے وہ 12 ربیع الاول۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ میلاد کیا ہے؟ میلاد کا مقصد کیا ہے؟ ہم اس کو سمجھتے ہیں جشن۔ میں نے اپنے اسلاف میں جشن کا لفظ نہیں پڑھا، نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ عید کا لفظ اگر استعمال کرتے تھے نا اس کے ساتھ، تو وہ پتہ کیا فرماتے تھے؟ وہ اتنے زیادہ محتاط تھے، وہ فرمایا کرتے تھے جب لفظ عید شامل کرو نا اس کے ساتھ تو لوگوں کو بتاؤ یہاں عید کا شرعی معنی مراد نہیں ہے۔ عیدیں 2 ہیں، کتنی ہیں؟ 2 ہیں۔ حدیث میں جمعہ کو بھی عید کہا گیا ہے، لیکن وہاں وہ عید مراد نہیں ہے۔ یہاں بھی ہمارے اسلاف اس قدر محتاط لوگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے اگر عید کا لفظ بھی اس کے ساتھ استعمال کرو تو لوگوں کو مغالطہ نہ ہو۔ کس بات کا مغالطہ نہ ہو؟ اس کو یہ وہ حیثیت نہ دینا شروع کریں جو شارع علیہ السلام نے دی ہے، جو محمد رسول اللہ نے دی ہے، یہی وہ اہمیت نہ اس کو حاصل ہو جائے۔ جو اتنا محتاط مسلک، جو اتنے محتاط لوگوں کا، ہم نے اس کو جشن جب کہتے ہیں تو جشن میں بھی جو ہوتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کو ہم کے میلاد میں کیک کاٹتے ہیں۔ میں 4 سال قبل مجھے اپنے جلوس میں آنے کا اتفاق ہوا تو وہ جہاں جاتے تھے سامنے کیک پڑا ہوتا، تو میں نے وہاں جا کے ان سے کہا، میں نے کہا اس کیک کا میرے نبی سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ میں اپنے نبی کی ذات کو اس قدر اعلیٰ اور افضل مانتا ہوں، یہ ہمارے بچوں کے کام ہے۔ اب آپ اپنے بچوں کے کیک کو، مصطفیٰ کو بھی اس سطح پہ لانا چاہتے ہیں؟ مصطفیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت نبی کی شان کے مطابق کیا جاتا ہے۔ یہ تمہارے بچوں کا لیول ہے، مصطفیٰ کا لیول نہیں ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے تو وہ ہدیہ عقیدت پیش کرو جس کا حکم میرے رب نے دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ رب کا حکم ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت بھی پیش کرنا ہے، وہ کرو جو رب پیش کر رہا ہے، جو فرشتے پیش کر رہے ہیں۔ یہ کیا تم نے کام شروع کر لیے؟ نبی کو اس لیول پہ لانا چاہتے ہو؟ تو میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا یار وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ 25 کیکوں سے کام ہو کر 5 تک آ گئے۔ تو میں نے ان سے کہا انشاءاللہ عزیز اگلی دفعہ یہ بھی نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ آہستہ آہستہ چیزیں، محمد رسول اللہ کا میلاد یہ خواص کا طریقہ ہے۔ ابھی آپ حضرت راشد صاحب گفتگو فرما رہے تھے امام شافعی کے حوالے سے، یہ خواص کیا کرتے تھے، عوام کے ہاتھوں میں نہیں دیا تھا کبھی بھی انہوں نے۔ ولادت مصطفیٰ یہ کن کی ذمہ داری تھی اور یہ کون کرتے تھے؟ بولیے، یہ علماء، صوفیاء، مشاہیر امت۔ ہمارے میلاد میں باحیاتی اس وقت سے آئی ہے جب سے ہم نے اسے عوام کے سپرد کیا ہے۔ علماء تو ڈرتے نہیں آپ سے بولتے، آپ ناراض ہوں گے۔ انہوں نے ہر باحیاتی جو اللہ رسول کو ناراض کرنے والی تھی یہ اس وقت سے جلوسوں میں شامل ہوئی جب آپ نے علماء کو چھوڑ دیا، جب آپ علماء کو مانے گے نہیں۔ آپ چاہتے ہیں
ساتھ کہہ رہا تھا ہم پہ فتوے وہ لگاتے ہیں جسے عرب میں نہیں آتی، وہ تعین کر رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص میری بات کے مطابق چلے۔ او بھائی، دین جو ہے یہ میرے نبی کا نام، میرے رب کا ادا کرتا ہے، اور چلے گا دین وہی جو محمد رسول اللہ کا دین ہے۔ میرا تو امام اعظم امام ابو حنیفہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر میرے قول کے سامنے مصطفیٰ کی حدیث آئے، میرا قول اٹھا کے دیوار پہ مارنا، مصطفیٰ کی حدیث پہ عمل کرنا۔ تو ہم تو پابند ہیں شارع کے، ہم علماء امت کے، مشاہیر امت کے، اور یہ میرا امام اعظم یہ پر بردہ ہے اور تعلیم یافتہ ہے امام جعفر صادق سے، اہل بیت اعتبار سے۔ تو ہم تو دیکھیے یہ کون کرنے والے تھے میلاد النبی کی محافل؟ حضرت امام شاطبی، کتنا بڑا نام ہے، آپ کو نام نہیں، آپ جانتے نہیں، میں اس لیے آپ کو خبر نہیں کہ میں کس شخص کا ذکر کر رہا ہوں۔ امام شاطبی یہ میلاد کی محافل کیا کرتے تھے۔ عرب چونکہ اسے مولد النبی کہتے ہیں، عرب کے ہاں جو نام رائج ہے وہ کیا ہے؟ وہ مولد النبی ہے، اسی سے ہی میلاد النبی۔ باقی باتیں آپ لوگوں میں سے کس نے شامل کی، کتنے سال ہوئے، میں کوئی تلخ باتیں آپ سے نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں ان دو چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ کون کیا کرتے تھے؟ خواص، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کا ذکر کیا کرو کیونکہ یہ رب کو خوش کرتا ہے۔ مجھے بتائیے، آپ اپنا ڈانس والا جلوس رب کریم کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں؟ بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، آپ اپنی کوئی محفل جس میں اللہ اس کے رسول کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر سکتے؟ ہدیہ عقیدت ہے نا میلاد النبی۔ اور کیا ہے میلاد کا مقصد؟ تھا میرے نبی آ گئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ بھی میلاد ہے۔ کیا حبیب ہم نے آپ کو ہدایت کا مرکز بنا کے بھیجا ہے؟ کیوں بنا کے بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تیرا دین سارے دینوں پر غالب ہو جائے۔ میلاد ہے یہ بھی میلاد ہے۔ صحابہ کا میلاد یہ تھا، وہ جنگوں میں اسلام کا پرچم لہرا رہے ہوتے تھے، علاقوں کو فتح کرتے چلے جاتے تھے، یہ ان کا میلاد تھا۔ حضرت عقبہ بن نافع حضور کے عظیم شان صحابی تھے، مجاہد تھے۔ آپ نے بحر مردار میں جب اپنا گھوڑا ڈالا، یہ دنیا کا آخری کونا ہے، اس کے بعد دنیا کی جو آگے کوئی بھی آبادی نہیں ہے، دلدل ہی دلدل ہے، آخری کونا ہے۔ حضرت عقبہ بن نافع نے اپنا گھوڑا جب اس میں ڈالا تو وہ گھوڑا زمین میں دھسنا شروع، ظاہر آگے تو چل ہی نہیں سکتے آپ۔ تو حضرت عقبہ بن نافع نے اپنی تلوار آسمان کی طرف اس طرح سے بلند کی اور اللہ کریم سے عرض کی، مولا تیرے مصطفیٰ کے دیوانے دیکھ وہاں تک پہنچ گئے جہاں تیری زمین ختم ہو گئی، اور تو گواہ ہو جا کہ ہم نے تیرے نبی کا پیغام وہاں تک پہنچایا ہے جہاں زمین ہی ختم ہو گئی، گواہ رہنا۔ یہ ان کا میلاد تھا، یہی مقصد ہے۔ لفظ ولادت سے اگر چڑ ہے تو میں تو کہتا ہوں اس کو چلے ولادت کہتے ہیں، اگر ولادت سے بھی یہ چڑ ہے کسی کو وہ آمد کہتے ہیں، پھر بھی نہیں مانتا تو چلے اس کو حضور کی تشریف آوری کہہ لے۔ نہیں تو کہتے ہیں جی یوم وفات ہے تم میلاد مناتے ہو، ہم کہتے ہیں تم یوم وفات منا لو، ہمیں اس سے بھی کوئی غرض نہیں، ہمیں اختلاف ہے نہیں، یوم وفات مناؤ تو صحیح، لیکن نہیں منائیں گے۔ اب ان کے مولویوں نے فتوے دینے شروع کیا، وہ کہنا شروع ہو گئے تم سیرت النبی کا جلسہ کرتے ہو، یہ اہل بدعت سے تشبیہ،
ہمیں اہل بدعت کہتے ہیں. یہ اہل خبردار کسی نے 12 ربیع الاول والے دن گھروں نکلن دی بھی کوشش کی تھی. اوتھے چھپ کے بیٹھ ہے جس کو وہ آ بھی نہ لگے. وہ اس دفعہ فتوے دیے انہوں نے اپنے ان کے ملاؤں نے. انہوں نے کہا نہیں خبردار اگر کوئی 12 ربیع الاول کو باہر نکلا تو اس طرح بھی ہوتا ہے. یہ یوم وفات بھی نہیں منائیں گے کیونکہ بعد میلاد وفات کی نہیں ہے، مصطفیٰ کے ذکر سے ہے. اصل مسئلہ مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہے. ہم مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اسلاف نے بتایا تھا رسول اللہ کا ذکر کرو گے رب راضی ہوگا، اور رب کا ذکر کرو گے تو مصطفیٰ راضی ہوگا. یہ پاکیزہ محافل ہے. میلاد النبی کی محافل کیا ہے؟ پاکیزہ. ان میں کوئی ایسی چیز جو اللہ کے رسول کو ناپسند ہو وہ جائز نہیں. یہ اب آپ پہ چھوڑ رہا ہوں. آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول یہ مسجد میں مسائل لگی ہے. آپ کو پتا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند. مسجد کے اندر تزئین کرنا، یہ آپ لوگوں سے میں درخواست کر رہا ہوں اس کو ختم کیجیے. اس سے اللہ کے رسول خوش نہیں ہو. اور میرے نبی نے اس کے بارے میں وعید فرمائی. کیا فرمایا؟ وعید کہتے ہیں کہ بڑا سخت ڈالے. چلو میں لفظ وہی بول رہے ہیں تو سمجھ کاٹا آ جائے. وعید فرمائی ایسے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان. مسجد کے اندر ہم وہ میوزک والا لگا کے تو نعت پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. مسجد کے تقدس کو ہم پامال کرتے ہیں، اور یہ بھی یہ چیز اللہ کے رسول کو پسند ہے. لہذا میں ہمارے اساتذہ ہمیں بتایا کرتے تھے، اور وہ مساجد کی تعریف جو حدیث میں رسول اللہ نے بیان کی ہے وہ بیان کیا کرتے تھے. تو یہ ہم نے اس وقت سے سیکھا. اب ہمارے انہی استاد کی مسجد میں میں دیکھ رہا تھا چھٹیاں لگی ہوئی تھی. کیا زوال کا وقت ہے، کیا قبض الرجال ہے. وہ لوگ چلے گئے جو مصطفیٰ کے دین کی سرحدوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، وہ ختم ہو گئے. اب ہمارے جیسے رہ گئے آپ کے سامنے. ایک وقت آئے گا یہاں جانتے رہو قرب قیامت میں ایسا ہی ہوگا. اللہ کریم علم اٹھا لے گا. علم اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ علم تو دنیا میں سب سے زیادہ ہو رہا ہے. آپ اپنے ایک دانوالی گاؤں کے 2 بندوں کے پاس اتنا علم ہوگا. کبھی دانوالی میں آپ کے باو اجداد میں سے کسی کے پاس اتنا علم نہیں ہوگا. لیکن یہ جو پڑھے لکھے ہیں یہ ان کے خلوص کے عشر عشیر تک بھی نہیں پہنچ سکتے. ان کے توکل، ان کے عقیدے، ان کے قلب کے نور تک نہیں پہنچ سکتے. وجہ کیا تھی؟ ان کے پاس علم کم تھا، عمل زیادہ تھا. سبحان اللہ. ساڈے کول علم ہی ہے خالی، عمل شمل عمل والی کہانی جیڑی ہے وہ کوئی نہیں. سویرے چوک سے بہ کے نواں پاکستان بنا کے شامی ڈھا کے تے وہ گھاٹ ہو جاتا. ہر شہر کا خبر ہے. معیشت انہاں نوں ہوگی، سیاست انہاں نوں، مذہب انہاں نوں، ہر چیز پہ عبور حاصل. صرف نہیں تو اپنی ذات پہ. اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. وہ حضرت بابل شاہ نے فرمایا تھا کہ ہکو الف تیرے درکار، علم و بس غنیم و یار. علم و بس ہکو الف. کیا خوبصورت بات کہی آپ نے. یہ اللہ کے ساتھ فرمایا اللہ کی معرفت ہی سب کچھ ہے. جسے معرفت نصیب ہوتی ہے اسے عمل نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ. علم و بس غنیم و یار، ہکو الف تیرے درکار. اگر عمل مل جائے
ہم ایک چیز پہ عمل کریں. میں نے اس دن لوگ ایک جگہ پہ میں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ نے یہ ماہ ربیع الاول دیا ہے, اللہ نے آپ سے نہیں پوچھنا تو لیٹا ماہیا سڑ کے نہیں لانا, ایک کاروبار ہے. میں نہیں کہنا چاہتا تھا یہ باتیں آپ سے, یہ جھنڈے یہ لائٹیں یہ اس کے پیچھے پوری کی پوری ایک چین ہے کاروبار کرنے والا. یہ نہیں اللہ پوچھے گا, اللہ کریم آپ سے پوچھے گا تو نے ربیع الاول میں حضور کے کتنی سنتوں کو اپنایا. ایک سنت اپنا, مسواک والی سنت اپنا, ایک سنت اپنا. جھوٹ چھوڑ دیں, سچ بولنا شروع کریں. آپ نے میلاد النبی کا حق ادا کر دیا. دھوکہ دہی چھوڑ دیں, آپ نے میلاد کے مہینے کا منانے کا حق ادا, آپ کا میلاد ہو گیا. ایک بری عادت چھوڑ دیجیے اپنی زندگی. یہ کیجیے مجھ سے نہیں, اللہ اور اس کے رسول سے, کہ مالک میں نبی کے اس مبارک مہینے میں تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں, میں اپنے گھر میں گالیاں دیتا ہوں, میں چھوڑ دیتا ہوں. دیکھیے میرا رب آسمان سے میلاد کی کتنی برکتیں آپ کو عطا فرماتا ہے. ہم اتنی محفلیں کرتے ہیں, اتنا میلاد کرتے ہیں, برکت کوئی نہیں. میلاد والے دن سارے نکل کر جلوس نکالیں گے, اگلے دن 2 نمبر چیزیں فروخت کریں گے, دودھ میں پانی ڈالیں گے, لوگوں کے راستے بند کریں گے. مجھے بتائیے میرے نبی کی شریعت میں کہاں اللہ راستے بند کرنا ہے؟ تیری خوشی میں, وہ خوشی میں کیا؟ میرے نبی نے منع کیا ہے لوگوں کا راستہ بند کرنا. جلوس نکلے, یہ سڑک ہے, اس سڑک میں گزرنے والے لوگوں کو تکلیف نہ ہو, آپ کا جلوس بھی ہو جائے تو سمجھ لو میلاد ہو گیا. جے آخیا کہ میں ٹریفک بند کر کے جلوس کٹنا ہے, یہ کس کو ناراض کیا آپ نے؟ اللہ کے رسول کو. حضور فرماتے ہیں اعمال امتی کلھا حسنھا وسیئھا, اللہ نے مجھ پر میری امت کے سارے اعمال پیش کیے, اچھے بھی اور برے بھی, لیکن مجھے جو سب سے اچھا عمل اپنی امت کا لگا, یہ لوگوں کے گزرنے والے راستوں کو کھلا کرتی ہے. ساڑھے پیچھے 3 فٹ راہ پہ ہے, سڑک دے اتنے کو اپنی لا کے ریڑی لا کے وہ دی رسی نے تو سڑک دے چا کے چھوٹی ہو گئی. یہ کی یہ ہے میلادی. میرے نبی کو سب سے بری چیز جو لگتی ہے وہ لوگوں کا راستہ تنگ کرنا. یاد رکھو, کوئی حضور نے حج کی بات نہیں, کسی نماز کا ذکر نہیں آیا, کسی صدقے کا ذکر نہیں کیا. دیکھیے میرے نبی کا حقوق انسانیت پر سب سے بڑا کام آج تک 14 صدیوں میں محمد رسول اللہ کے سوا کسی نے نہیں کیا جتنا کام میرے نبی نے کیا ہے. مسلمانوں کی بات نہیں کی میں نے, حقوق انسانیت, انسانوں کے حقوق, یہ بھی میلاد ہے. یہ میلاد ہے یا میلاد 2 چیزیں ہیں. میلاد کچھ لکھی تھا اللہ ڈرانے کرتے چلی گیا رانے اگوں باس, یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ حضرت امام شاطبی محافل مولد النبی منعقد کیا کرتے تھے, اور آپ فرماتے تھے یہ اتنی متبرک محفل ہے. آپ ایک دفعہ بیٹھے تھے تو آپ پر وہ کیفیت طاری نہیں ہو رہی تھی امام شاطبی پر, تو آپ فرمانے لگے یار اللہ نے لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں تو ہم بھی پردہ رکھیں گے, لیکن ہم میں ایک شخص ایسا ہے جو اللہ رسول کا باغی ہے, یا تو وہ طائب ہو جائے, یا تو وہ طائب ہو جائے یا ہماری مجلس سے چلا جائے, تاکہ ہم اللہ کے انوار کو سمیٹ سکیں. یہ بات یہ ہے میلاد النبی کی محفل ہے. کیا ہمارے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس اس قابل ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی, کہ ان پر اللہ کی انوار و تجلیات کا ظہور ہو رہا ہو. حالانکہ یہ بہت بڑا کام ہے.
گلی گلی سے گزرے اور پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یہ ایک ایک گلی اللہ کی عزت کی قسم قیامت کے دن آپ کی گواہی دے گی. ایک ایک گلی ہم نے زور دیا ہوا ہے ناروں پر پڑھیے درود و سلام. سب سے بہترین ہدیہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام ہے. قرآن پڑھیے. کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا؟ مصطفیٰ راضی ہوں گے. درود پڑھیں گے رب راضی ہوگا. وہ کرنا تو تمہوں راضی ہے, اللہ نے بھی کرنا ہے تو رسول نے بھی کرنا ہے. قرآن پڑھیں گے تو مصطفیٰ راضی ہوں گے, درود پڑھیں گے تو ہم اللہ کریم راضی ہوگا. اور دیکھیے پھر آپ کی زندگیوں میں میلاد کی برکتیں کیسے حاصل. میلاد کی برکت چاول نہیں ہے. میلاد کی برکت جو ہے وہ لنگر نہیں ہے. میلاد کی برکات کیا ہے کہ جتنی بڑی ذات ہے اتنا ہی بڑا ہدیہ عقیدت اس کی بارگاہ میں پیش کرو. مصطفیٰ کو اپنے لیول پہ لانے کی کوشش نہ کرو. اللہ کریم نے تو فرمایا کہ تم میرے نبی کو ایسے بھی نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. خبردار, تم جانتے نہیں اس کے دروازے پر آؤ. میں دیکھ رہا تھا مدینہ طیبہ میں کھڑے ہو کر اونچی آواز سے سلام پڑھ رہے تھے. استغفر اللہ, اللہ ہدایت دے پاکستانی. ہر دنیا کا برے کام میں ان کی پیچھے ان کی میرے نبی کی مسجد, وہاں کھڑے ہو کر اونچی آواز میں لگے ہوئے اور اس کو فخر سمجھتے کہ اگر میں کیا بات لاتا ہوں یہ آج کر کے کہ نہیں سکھا دیا. استغفر اللہ ایسی جہالت سے محفوظ رکھے. مسجد میرے نبی کے مواجہ کے سامنے میں اس دفعہ عمرہ کے لیے گیا اور مجھے جس قدر ان لوگوں نے بربادی کی ہے, ویڈیو کال شروع کر او خدا کے بندے تو کہاں آیا ہے؟ حیا کر, شرم کر, کس کی بارگاہ میں ہے؟ نفس گم کرتا بھی آیت جنید و باجزید جا. مولانا روم کہتے ہیں یہ وہ بارگاہ ہے جہاں جنید بغدادی جیسا شخص سانس بھی آہستہ لیتا ہے کہیں گستاخی نہ ہو جائے. حضرت صوبان جیسا حضور کی مجلس میں نہیں آتا کہیں آواز اونچی نہ ہو جائے. ابو بکر صدیق جیسا شخص اپنے گھر میں رہتا ہے کہ کہیں آواز اونچی نہ ہو جائے. یہ وہ بارگاہ ہے. تمہیں تو ابھی تک مدینے میں مصطفیٰ کے سامنے سلام کے آداب نہ ہم نے سکھانے ہیں تو فٹے منہ ہمارا. تجھے بھی ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. یہ عہد کی چھت میں آپ تمام احباب سے اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ کی قبر اطہر کی زیارت یہ شفاعت مصطفیٰ کی بات ہے. او بڈی روپرا باج بہانا, او بڈی روپرا بہانا ہی میں کر رہا ہوں پہ آگے میں کٹا ایک بندہ تیرا تم ان کو عام بندہ سمجھتی ہوں. فخر کرتے ہیں, ریاکاری کرتے ہیں. مصطفیٰ کی حضرت امام مالک نے, امام مالک کہتے ہیں مسلمانوں میرے نبی کی مسجد نبوی کی حضور کے روضہ اطہر کی زیارت کے آداب آج بھی وہی ہیں جو حضور کی مجلس کے آداب تھے. سبحان اللہ. اے جو میرے پھڑی ہوئی جوتی ہے کڑا کڑا تھلے. استغفر اللہ. محمد رسول اللہ کی بارگاہ ہے. یہ کوئی عام بارگاہ نہیں, یہ عظیم بارگاہ ہے جس کے آداب کسی مولوی پیر نبی نے بھی نہیں سکھائے. نبی ان کی بات بھی کرنا. مصطفیٰ کی حاضری کے آداب کس نے سکھائے؟ رب کریم نے. سورہ حجرات میں آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ادب. پتہ اگر پیر کو جانا تو مریض ہوں کہنا ہوتا ہے میرے پیر میرے نام مرشد کے سامنے سے ہاتھ بان کے روزے انج کر کے تے بولتا اونچی نہ بولی
مرید کو سکھاتے دنیا کی گلا، لیکن آپ تصور کر سکتے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ کتنی اعلیٰ ہے اور افضل ہے کہ میرے نبی کا خالق و مالک جس نے مصطفیٰ کو تخلیق کیا، میرے نبی کا مالک، میرے رب کا معبود، میرے نبی کا معبود، میرا نبی جس کا مسجود ہے، وہ لوگوں کو بتاؤ خبردار میرے نبی کی بارگاہ میں ایسے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار تمہاری آواز اونچی ہوئی تمہارے سارے اعمال برباد کر کے رکھ دوں گا، وانتم لا تشعرون، اور سزا دی تینوں پتہ بھی نہیں کر دیا ان تحبط اعمالکم، تیرے سجدے، نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، کلمے، سخاوتیں، یہ سب برباد جائیں گے۔ کس بات سے؟ اگر میرے نبی کی آواز سے آواز نہ، اتنی بڑی بارگاہ ہے، اسے کبھی عام نہ سمجھنا، اس کے ذکر کی مجلس کو کبھی عام نہ سمجھنا، یہ آداب ہے مصطفیٰ کی ذکر کی مجالس۔ یہ ذکر کرنا سنت خداوندی ہے اور سننا سنت انبیاء ہے۔ ذکر مصطفیٰ کا دوبارہ ذکر مصطفیٰ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ سنت کہ اللہ کا نام میں تک نہ پڑے کو لینا تو پھر میں بند کرنا کرتے بس ویسے ہی پڑھ اے مولوی ساڈے دے بہانے ہوندے میں ٹر چلا کہ تھی میری گل نہیں منی میں اس لیے ہوں کار چلا پھر ویسے ہی 7 منٹ رہ گئے۔ اللہ کا ذکر کریں مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں، مصطفیٰ کا ذکر کرو رب راضی ہوتا ہے، اللہ کا نام لے میرا نبی راضی ہوگا آپ سے۔ سبحان اللہ۔ تو کس کی سنت ہے؟ اللہ کا، اور سننا نبیوں کی دلیل قرآن سے دیتے ہیں۔ کس سے دلیل دے رہا ہوں؟ قرآن سے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، روز میثاق نبیوں کی روحیں حضور اللہ کے سامنے تھی اور اللہ کریم نے نبیوں سے وعدہ کیا، عہد کیا۔ وہ عہد کیا تھا کہ جب میرا حبیب آ جائے تو سارے اس پر ایمان لے آنا، لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ، میرا حبیب آ جائے تو تمہاری شریعتیں ختم، تمہاری نبوتیں ختم، تمہاری کتابیں ختم، پھر حشر تک اگر کسی کا سکہ چلے گا تو وہ محمد الرسول اللہ کی شریعت بھی نہیں چل سکتی، کسی کی کتاب بھی نہیں چل سکتی، بلکہ اللہ نے تو ساری کتابوں کا نور قرآن کے اندر جمع کر دیا۔ سارے نبیوں کی وجاہت اللہ نے 1,24,000 نبی کو اللہ نے جتنی صفات عطا کی تھی وہ ساری اٹھا کر مصطفیٰ کی بارگاہ اور مصطفیٰ کے قلب اطہر میں آئی۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاء، آنچ خوباں، ہما دارن تو تنہا داری، تو 1,24,000 جو صفات رکھتے تھے اکیلے مصطفیٰ کی ذات میں اللہ نے جمع فرما دی ہے۔ تو میلاد کی بات کرتے تھے، یہ بھی میلاد ہے۔ سچ بولیے، جھوٹ سے توبہ کیجیے، اس ماہ مقدس میں اللہ اور اس کے رسول سے عہد کیجیے کہ میں ایک بری عادت چھوڑ رہا ہوں اور ایک نبی کی سنت کو اپنا رہا ہوں۔ ایک چیز کو، 2 چیزیں اپنا لیجیے، یہ تو ظرف ہے آپ کا، توفیق میرا رب جتنی دے۔ 30 دن ہیں ربیع الاول کے، ان 30 دنوں میں 2 چیزوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ سمجھ لیجئے اللہ نے آپ کو مصطفیٰ کے میلاد کی برکت دے دی ہے۔ اگر 30 دنوں میں ہم نے کوئی ایسی چیز نہ چھوڑی جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتی ہے تو پھر تو ایسے ہی وہی چڑیاں لانیاں تے لٹاں پاڑنیاں تے بس نعرے مار لے۔ اللہ نے مقصد میلاد جو تھا، برکات میلاد جو تھی، نور میلاد جو تھا ہمیں عطا کیا، وہ ہم نے حاصل کیا یا نہیں؟ یہ میرا آپ سے آج تو میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ آپ کے ساتھ
بڑے نرم انداز میں وہ باتیں کی جائیں، تاکہ ان باتوں کو میں نے نہیں دہرایا، میں نے صرف اشارتاً آپ سے عرض کیا ہے تاکہ آپ بھی مجھ سے ناراض نہ ہوں، میری تو کی لڑائی نہ ہوئے تو۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں بڑا بدید آدمی ہوں۔ وہ اشرف صاحب میری تعریف کر رہے تھے، حالانکہ میں اتنا نہیں ہوں، بڑا بدید قسم کا انسان ہوں، لیکن میں نے پھر بھی کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے وہ باتیں بیان کی جائیں جن کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ عزیز ہم اس پر ایک تحریک شروع کریں گے کہ میلاد النبی ویسے مناؤ جیسے ہمارے بزرگوں نے منایا تھا۔ انشاءاللہ عزیز یہ آپ بھی عہد کیجیے، یہ ہم بھی عہد کریں گے، اور ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونے والی خرافات کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ ہم جواب دیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، تو ہم وہ کوئی کام ایسا نہیں کریں گے میلاد النبی کی محافل میں، مجالس میں، جلوس میں، جس سے اللہ رب العزت ہم سے اپنی نظر رحمت پھیر، میرے مصطفیٰ اپنی نظر رحمت پھیر۔ اللہ ہمیں ان بدبختوں میں نہ کرے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے اللہ اور رسول ہم سے منہ موڑے۔ ہمیں وہ کام کرنے ہیں جس سے اللہ اور رسول ہماری طرف متوجہ ہو جائے اور میرے نبی فخر کریں، مالک یہ دیکھ میری امت کیا کر رہی ہے، یہ تجھے راضی کر رہی ہے، تو اس پہ راضی ہو۔ یا رب ہب لی امتی، یا رب ہب لی امتی۔ ایسا میلاد مناؤ کہ نبی بھی خوش ہو جائے اور رب بھی خوش ہو جائے۔ بس اتنی سی بات، میرا پیغام آپ تک یہی تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ میرا دوسرا غالباً بیان ہے جو بابا جمعہ مسجد میں میں انتظامیہ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہاں مجھے وہ چہرے دیکھنے کو ملے ہیں جڑے پورا سال بھی نہیں لگ دے، تو یہ آپ کا کمال ہے، یہ آپ کی کرامت ہے کہ بر وقت سب لوگ تشریف بھی لاتے ہیں، اور ایسے ایسے افراد سے بھی ملاقات ہوتی ہے جن سے ملاقات مشکل ہے۔ تو اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کے دل میں جو اہل سنت کا درد ہے اور آپ جو کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کی نسلوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ لوگ جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے آپ ان کے بزرگ ہیں، کسی کا باپ، دادا، پردادا، یہ ان کا خلوص ہے جو یہاں بیٹھے ہیں۔ آپ اگر خلوص کے ساتھ آئیں گے تو جب ہم قبروں میں ہوں گے تو آپ کی اولاد یہاں بیٹھی ہوگی۔ آپ جو بیٹھے ہیں اس کے پیچھے آپ کے آباء و اجداد ہیں، تو ہم نے اپنی نسلوں کے لیے بھی کچھ کر کے جانا ہے، اپنے لیے بھی کچھ کر کے جانا ہے۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول سے خالص ہو جائیں گے تو یہ فیض چلتا رہتا ہے، یہ میرے رب کے کرم پر موقوف ہے ساری چیزیں۔ تو اللہ آپ کی نسلوں کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ ہماری نسلیں اتنی بری نہیں ہیں، ہم جو ہم کریں گے وہ ہم اسی کا پھل کھائیں گے۔ اللہ آپ پر اپنی رحمت، کرم اور فضل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں نے جگہ نماز پڑھنی ہے تو مجھے جاتے ہوئے وقت لگے گا، تو دعا میرے انتہائی محترم بھائی ہیں قبلہ پیر سید رضی شاہ صاحب، وہ تشریف لا چکے ہیں، وہ دعا بھی فرمائیں گے، اور اللہ کے فضل سے بعد دیگر دعائیں اللہ آپ پر فضل فرمائے۔ وآخر دعوانا، آپ تمام احباب تشریف رکھیے۔